یہ مس ایڈونچر ہے کشمیر کو آزاد کرانا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میری پیٹھ میں واجپئی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی یہی کہتا کہ میری پیٹھ میں چھرا گھونپا اور میں کس سے گلہ کروں، یعنی میں بے اختیار ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے اس انٹرویو کی جس میں انہوں نے پاکستان کو درپیش خدشات کا جو اس وقت خطرے ہیں ان کو انہوں نے اس کا اظہار کیا، اور ان کے جو خدشے تھے کہ خدا نخواستہ پاکستان کو نقصان نہ ہو جائے اگر یہ صورتحال چلتی رہی اور یہ دشمنوں کا منصوبہ ہو سکتا ہے، اس پر ان پر بڑی تنقید اور بڑی ایک کیمپین، سپانسرڈ کیمپین، اور ان لوگوں کی طرف سے جو پاکستان کے اداروں پر متعدد بار حملہ کر چکے ہیں اور اس قسم کے بیانات دے چکے ہیں وینمس، اس طریقے سے انہوں نے کیمپین کی اپنے اپنے ادوار میں، اور آج بھی وہ اس کیمپین میں اس طرح کی نظر آتے ہیں، لیکن مطالبہ ان کا یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف پرچہ درج کیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ جو لوگ آج حکمران ہیں، جس طرح وہ پاکستان کی فوج، اداروں پر اور پاکستان کے جو اسٹریٹجک ڈیسیژنز تھے ان پر جو تنقید کرتے رہے ہیں، ان کو کس طرح پاکستان کا حکمران دوبارہ بنا دیا گیا؟ جن لوگوں نے انہیں دوبارہ حکمران بنایا، کیا ان سے کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے؟ کیا ان سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے؟ کیا وہ کسی کے آگے اکاؤنٹیبل نہیں ہے؟ کیا وہ مطلق العنان ہے؟ کیا ان کی جو طاقت ہے، جو قوت ہے، وہ کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، چاہے وہ غلط کریں چاہے وہ صحیح کریں؟ میں اب نواز شریف صاحب کا وہ شاٹ سنواتا ہوں جو کارگل کے موقع پر انہوں نے واجپئی کے حوالے سے بات کی، غور سے ان کے الفاظ کو سنیے گا اور پھر اس کے بعد میں اگلی بات آپ سے کرتا ہوں۔ آئی ایم اسپیچلیس۔ یہ وہ لوگ جو پاکستان کی فوج کو اس طرح سے بدنام کرتے رہے اور ہمارے ان اسٹریٹجک ڈیسیژنز کو جو شاید اگر سیاستدانوں کی حمایت شامل ہوتی، سیاسی حکومت اگر تھوڑا سا اس میں ہمت طاقت ہوتی، چند گھنٹے اور رک جاتے تو شاید آج سری نگر میں جو ظلم ہو رہا ہے بھارتی فوج کے ہاتھوں وہ ظلم نہ ہوتا، شاید کشمیریوں کی جو ایٹراسٹیز ہیں وہ ختم ہو چکی ہوتی۔ لیکن یہ تو اپنے امریکی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ کہہ رہے تھے کہ جی بالکل واجپئی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی یہی کہتا، پاکستان کی فوج نے چھرا گھونپ دیا پیٹھ میں۔ مس ایڈونچر، یعنی وہ جو شہادتیں اور وہ جو واقعات، اس کو مس ایڈونچر وہ کہہ رہے تھے۔ بہرحال یہ میرا سوال انہی سے ہے جن کا میں نے ذکر کیا کہ اس خاندان کو آپ نے پاکستان سونپ دیا، ایک چھوٹا بھائی سی ٹی بی ٹی پر سائن کرنے کے لیے بےتاب پھر رہا ہے، اور دوسرا بھائی کہہ رہا ہے کہ یہ مس ایڈونچر ہے کشمیر کو آزاد کرانا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میری پیٹھ میں واجپئی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی یہی کہتا کہ میری پیٹھ میں چھرا گھونپا اور میں کس سے گلہ کروں، یعنی میں بے اختیار ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں، لیکن پھر بھی آپ نے ان کو بنایا حکمران، ابھی بنا دیا حکمران ان سب کو، اور آپ کہتے ہیں کہ عمران خان غدار ہے جو کہتا ہے کہ میری جان چلی جائے لیکن میں اپنے ملک کے شہریوں کو کبھی ان کا میں سر نہیں جھکنے دوں گا، اور للکارا اس نے ان لوگوں کو جو اس دنیا میں حکمرانی کرتے ہیں۔ زرداری صاحب وہ بھی اس اتحاد کا حصہ ہیں، کیا فرماتے رہے ہیں وہ پاکستان کی فوج کے حوالے سے؟ آئیے ذرا ان کو بھی سن لیتے ہیں۔ یہ تو آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کی بات کر رہے ہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اب دوبارہ میں نہ سنوں کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں، لیکن اس حکومت کا نہ صرف حصہ ہیں بلکہ بتایا جاتا ہے کہ اب تو یہی ہیں پی ڈی ایم کے رابطہ کار، اب تو جو بات بھی کسی نے کرنی ہے انہی سے ہونی ہے اور انہوں نے اوکے کرنی ہے، تو پھر یہ ساری چلے گی آگے۔ تو بڑا ایک سوال ہے کہ کون لوگ ہیں یہ، کہاں سے آ گئے، کس نے ان کو یہ سارا اختیار دے دیا؟ بلاول بھٹو کی میں بات آپ کو سنوا دیتا ہوں، ان کی بات بھی سن لیں، بلاول کی گفتگو۔ اچھا وہ ابھی آپ اس کو ریڈی کر لیں، میں آپ کو ایاز صادق صاحب کی گفتگو سنوا دیتا ہوں جو انہوں نے قومی اسمبلی میں فرمائی۔ میں صرف اس پہ ہنسی سکتا ہوں، پاکستان کی فوج، پاکستانیوں کے کبھی بھارت کے سامنے نہ کبھی ان کو پسینے آ سکتے ہیں، نہ کبھی ان کی ٹانگیں کانپ سکتی ہیں۔ ہمارے جو جوان ہیں انہوں نے جس طرح اس ملک کا دفاع کیا ہے، ہماری فوج نے جس طرح سے اس کا دفاع کیا ہے، پاکستانی عوام، پاکستانی قوم کا دل اپنی فوج کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے، اور عمران خان یہی بات کہہ رہا تھا کہ یہی ہماری مضبوط فوج ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ کر کے وہ دیکھ سکے۔ لیکن اگر
امپورٹڈ حکمرانوں کو آپ نے اجازت دے دی اور یہ بیٹھے رہے تو یہ پاکستان کی اقتصادی صورتحال کو اس طرح تباہ و برباد کر دیں گے کہ ہماری فوج ہٹ ہو سکتی ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے ہماری فوج کو کوئی کسی طرح سے کمزوری آئی تو پھر یہ پاکستان کا رہنا بچنا ایک بہت بڑا ایک چیلنج بن جائے گا اور ہمارے نیوکلیئر پروگرام پر بلیک میلنگ کرنے کا ایک اندیشہ موجود ہے. اور پھر جو دشمن نے منصوبہ بنا رکھا ہے کہ 3 حصوں میں وہ پاکستان کو تقسیم کر سکتے ہیں. یہ جناب یہ وہ باتیں کر رہے تھے. اچھا اب میں آپ کو ایک شارٹ سنواتا ہوں, ایک گفتگو, ایک تقریر کا حصہ جو کوئٹہ میں کی گئی, آزاد بلوچستان کی بات کی گئی, جہاں پہ یہ سارے لوگ جو اب اس وقت حکمران ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بڑے زبردست پاکستانی ہیں. ان کی مکاری, ان کی عیاری, ان کی منافقت آپ کے سامنے عیاں ہو جائے گی. آئیے کوئٹہ کے جلسے میں اویس نورانی صاحب کیا فرما رہے ہیں بلوچستان کے بارے میں, جس کی کسی نے کبھی کوئی تردید نہیں کی اور ان پر کبھی کوئی تنقید نہیں کی, اور ابھی بھی وہ ان کا حصہ ہیں. آئیے سن لیں ذرا. آزاد بلوچستان کا مطالبہ کرنے والے, پاکستان کے حصے کرنے والے, اس کا یعنی توبہ, یہ سوچنا بھی اللہ تعالیٰ یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ تعالیٰ, لیکن یہ ان کے سٹیج پر کھڑے ہو کر آزاد بلوچستان کی بات کر رہے ہیں جن کو آپ نے پاکستان کی حکمرانی دے دی. اور اب کیونکہ مجھے بریک پر جانا ہے, لیکن پرویز رشید صاحب کے جو پرلز آف وزڈم ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی ذرا آپ سن لیں. کیا ٹھیک کیا نواز شریف نے اس پاکستان کو, اور کیا برباد کیا ہے اس کو پاکستان کے جرنیلوں نے. یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں بریک پر جانے سے پہلے, اور ان لوگوں سے جنہوں نے ان لوگوں کو دوبارہ حکمرانی دی ہے, اپنا دل تھام کے رکھیے گا. میں واپس آتا ہوں تو اور بہت کچھ آپ کو سناتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت اس وطن عزیز میں ہو کیا رہا ہے. ہمارے ساتھ ہی رہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.